بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 2 حصہ دوم ہے، سال اول اردو کا سبق نمبر 3۔ اس کا پہلا لیکچر ہو چکا ہے اور پہلے لیکچر میں خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، 10 نمبر کے اس سوال کو آپ نے کیسے احسن انداز سے لکھنا ہے اور 10 نمبر حاصل کرنے ہیں۔ سبق نمبر 3، سر سید کے اخلاق و خصائل۔ سر سید کے اخلاق و خصائل میں مصنف مولانا الطاف حسین حالی، میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں، کچھ طلباء نے مجھے یہ کہا تھا کہ سر جی آپ سیاق و سباق کیسے لکھتے ہیں اور تشریح کیسے کرتے ہیں، حالانکہ پہلے سباق میں بھی، پہلے ویڈیو لیکچر میں بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سوال آپ کا امتحانی نقطہ نظر سے 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ آپ کا عنوان ہے سبق کا، جو کہ آپ کو دیا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی خلاصے کے اعتبار سے کوئی نمبر نہیں ہوتا، اور مصنف کا نام اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بات ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں، یہ اس کا حصہ دوم ہے اور دوسرا لیکچر ہے۔ حصہ دوم میں اب دوسرا نام ہے، مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے، مولانا الطاف حسین حالی۔ ایک ایک کر کے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف مولانا الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ آپ کے والد گرامی کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ 9 سال کی عمر میں والد محترم انتقال فرما گئے، اور اسی صدمے میں والدہ محترمہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ اس کے بعد میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ابتدائی ایام میں اتنے دکھ جھیلنے کے بعد اور مصائب سے دوچار ہونے کے بعد بھی اتنا بڑا ادیب، میں ایک بات آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا مستقل مزاجی سے کام کر رہا ہے اور کتنا محنتی ہے۔ اگر آپ محنت، تندہی، دل لگی اور جان فشانی کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کا مستقل مزاجی بھی اگر پائی جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے بعد میں نے نام لکھا ہے انجمن پنجاب۔ یہ کیوں لکھا ہے؟ انجمن پنجاب کی بنیاد 1865 میں پڑی۔ مولانا الطاف حسین حالی، یہ سر سید کا سوانح نگاری انہوں نے لکھی حیات جاوید کے نام سے، اسی میں سے ماخذ ہے، ایک سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ انجمن پنجاب 1857 کی جنگ آزادی، جب انگریز ہندوستان میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا، ایذائیں پہنچائی گئی، مصائب سے دوچار کیا گیا، اسی چیز سے بدظن ہو کر مولانا الطاف حسین حالی نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور وہ ہجرت کر کے لاہور چلے آئے۔ لاہور میں ان کی ملاقات مولوی باقر حسین کے بیٹے مولانا محمد حسین آزاد سے ہوئی، جو کہ اس وقت کرنل ہار رائٹ کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے۔ انجمن پنجاب کی بنیاد انہوں نے رکھی اور وہاں پر انجمن پنجاب کے تحت انہوں نے مشاعرے کروائے۔ مشاعروں میں برقرارت، نشاط امید، حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف، یہ 4 مسلمیاں ہیں جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہیں۔
اس کے علاوہ اعلیٰ پائے کے ادیب تھے. آپ نے ادب کے اندر وہ کام کیے جو کہ آنے والی نسلوں میں آج تک بھی اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. علم و ادب کے گہوارہ بن چکا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے پائے کے کام انہوں نے کیے، جس میں یہ کام عظیم سوانح نگاری، سوانح نگاری کی بنیاد رکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی. اب یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ سوانح نگاری سب سے پہلے انہوں نے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی. اس کے بعد یادگار غالب کے نام سے مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری لکھی. اور اس کے بعد انہوں نے حیات جاوید کے نام سے سر سید کے متعلق لکھا. مسدس مد و جزر اسلام یہ ان کی اعلیٰ پائی کی کتاب ہے. مد و جزر کا مطلب ہے جوار باٹا، سمندر کے پانی کا اتار اور چڑھاؤ. اصل نام اس کا مد و جزر اسلام ہے، لیکن مسدس کے نام سے یہ مشہور ہوئی چونکہ مسدس حیت میں لکھی گئی ہے. مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ بند کے 6 مصرے. مقدمہ شعر و شاعری مسدس کا دیباچہ ہے، جس میں آنے والے دور کے شعراء کو بتایا گیا ہے کہ شاعری کیسے لکھی جاتی ہے اور آپ نے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کن چیزوں کو لکھنا ہے. شمس العلماء کا خطاب ملا آپ کو. شاعری میں اصلاح کا پہلو پایا جاتا ہے اور اس کے بعد عناصر خمسہ میں سے ایک ہے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، آپ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے تعلیق رہے اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے بڑے قریبی دوست تھے. انہوں نے ہی مولانا الطاف حسین حالی کو مرزا اسد اللہ خان غالب سے ملوایا. اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ سبق میں کن چیزوں کا، کن پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے مصنف کی جانب سے. قوم کے عظیم ترین مصلح اور مفکر کی حیثیت سے سر سید احمد خان کا رول. اصلاح قوم کے لیے وقف زندگی انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی قوم کی اصلاح کی خاطر. سیاسی رہبری اور رہنمائی، جب کبھی مسلمان ڈھولتے نظر آئے، ان کے سیاسی رہنماؤں کے اندر کھلبلی مچ گئی یا ان کے اندر اتفاق نہ رہا، تو سر سید احمد خان نے ان کی اصلاح کی، ان کی رہبری اور رہنمائی میں اپنا فرض ادا کیا. قوم کی عصر حاضر کے تقاضوں سے آگاہی، ہر قوم کے اندر موجودہ وقت کے اندر جو جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان سے آگاہ کیا سر سید احمد خان نے. تحریک علی گڑھ کی بے مثال خدمات، سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کام اور کارنامہ علی گڑھ تحریک ہے. اور علی گڑھ تحریک کی وہ خدمات ہیں جن کو جب جب سر سید احمد خان کا نام لکھا جائے گا سنہری حروف میں تحریک علی گڑھ کی خدمات کو ساتھ ساتھ اس کے جوڑا جائے گا. آخر میں ماخذ ہے اس کا حیات جاوید، یعنی کہ جو سوانح عمری ہے سر سید احمد خان کی، اسی میں سے حیات جاوید ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی کا فرمان ہے. کیا فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے امام؟ آپ نے فرمایا ہے، میں یہاں پہ ایک اور بات اپنی مشاہدے اور اپنے تجربے کی بتا دیتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بچہ، جو شاگرد استاد کی سختیاں نہیں جھیلتا پھر وہ زمانے کی سختیاں جھیلتا ہے. جو استاد کی سختیاں جھیل لیتا ہے اسے زمانے کے غم، زمانے کی سختیاں اس کے پاس نہیں آتے، کیونکہ اس نے استاد کی کہی ہوئی باتیں، اس کی ہر ایک جو بات کہتا ہے اس کو مانتا ہے. محنت کرنے والا ہو تو وہ زمانے کے اندر ایک بڑا، ایک روشن ستارہ بن جاتا ہے، نہ کہ وہ زمانے میں جھٹکے کھائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ ہم نے سبق کے اہم نکات پڑھنے اور اس میں سب سے پہلے ہے غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کر، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے اگر غریب مہمان آپ پر آ جائے. سبق کے اہم نکات
12 نکات لکھے ہوئے ہیں. اگر ان 12 نکات کو آپ دیکھیں اور اپنا یاد کر لیں تو یہ اس سبق میں ہم سیاق و سباق آپ نے لکھنا ہے پوری کہانی کا مرکزی خیال, اور یہ اگر نکات بھی آپ کر لیں تو یہ آپ کا سیاق و سباق بن گیا. اور اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے 2 صفحات کے اندر, اور انہی نکات کو کھول کر بیان کریں تو یہ آپ کی تشریح بن گئی. اب اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. سر سید کا دسترخوان اور کھانے پینے کی عادت. سر سید کا دسترخوان اور کھانے پینے کی عادت, مطالعے کا شوق اور خطوں کا جواب, اور اس کے بعد مزاح. آپ کی طبیعت میں مزاح تھا. محنت اور جفاکشی کا اثر. جی محنت اور جفاکشی کا اثر بھی آپ کے ہاں ملتا ہے. خطبات احمدیہ اور اس کے ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی, یہ 4 نمبر ہے. ہنسی مذاق اور زندہ دلی. ہنسی مذاق اور زندہ دلی آپ کی طبیعت کے اندر پائی جاتی تھی. سچائی اور راست بازی ایک بڑی نمایاں صفت تھی سر سید احمد خان کے نام. غیر معمولی محبت و الفت کا مادہ اور قوم اور وطن سے بے مثال محبت, یہ سر سید احمد خان کے نام یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں. دلی کی تباہی کا اثر, دوستوں کے ساتھ نرالا برتاؤ, سر سید کی سیر چشمی اور فراق حوصلگی. سر سید کی سیر چشمی اور فراق حوصلگی, عقل مان کی نصیحت, تمام کوششیں مسلمانوں کی ترقی کے لیے, یہ 12 نمبر نکتہ ہے آپ کا. اور انہی نکات کو اگر آپ یاد دہانی آپ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں تو یہ آپ کا سیاق و سباق بن جائے گا. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3 نمبر کا سیاق و سباق ہوتا ہے, آپ سیاق و سباق 3 نمبر کا حاصل کر لیں گے. اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تشریح کے اعتبار سے کن کن باتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. اب انہی باتوں کو ہم آگے کھول کر بیان کریں گے تو ہماری یہ تشریح ہو جائے گی. دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم ہوتا تھا, یعنی کہ سر سید احمد خان کے گھر دوستوں اور مہمانوں کا اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ آپ دوستوں کے آنے سے خوش ہوتے تھے, اور آپ کے گھر میں عید کا سما ہوتا تھا. ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم ایک مہمان آنے کے بعد دوسرا آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنا خرچ کروائے گا, کس طرح سے آئے ہیں, کب جائیں گے, ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. بھائی مہمان اللہ پاک کی رحمت ہوتا ہے, آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور سر سید کے ہاں جب مہمان ہوتے تو اس دن عید کا سما ہوتا تھا جس دن مہمان زیادہ ہوتے. تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا, یعنی کھانوں کے اندر زیادہ تعداد میں کھانے نہیں ہوتے تھے, اور نہ تلون اتنا ہوتا تھا, نہ تلے ہوئے اتنے ہوتے تھے, بلکہ سادہ روٹی سادہ انداز کے اندر کھانے ہوتے تھے, لیکن وہ عمدہ اور لذیذ ہوتے تھے. یہ سارے خوبیاں ان کے کھانے کے اندر ان کے دسترخوان میں موجود ہوتی تھی. آم اور خربوزے پسند تھے, یعنی کہ پھلوں کے اندر سر سید احمد خان کو خربوزے اور آم پسند تھے. آپ بھی ہاتھ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, دوسرے مہمانوں کو بھی پیش کرتے تھے. کھانے کے بعد پاؤ سیب دودھ دونوں وقت پیتے تھے. میں یہاں پہ ایک اور بات کر دوں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں محنت کی, اگر آپ محنت کرنے والے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوگا. آپ حد سے زیادہ محنت کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی طبیعت کو نڈھال کر دے گا جب آپ اپنی صحت کا اس کے ساتھ خیال نہیں رکھیں گے. سر سید چونکہ دن رات محنت کرتے تھے, ان کی محنت شاقہ کی وجہ سے وہ پاؤ سیب دودھ بھی پیتے تھے. اس میں لفظ آیا پاؤ پاؤ سیب دودھ دونوں وقت پیتے تھے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مطالعے کے شوقین اور مصنف کے خیالات سے آگاہی کے دل دادا. جب بھی کسی چیز کا مطالعہ کرتے تو وہ صرف یہی نہیں کہ ایک ریڈنگ کرتے تھے, صرف اس کو دہرائی اس کی کرنی, بلکہ مصنف کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا. وہ جاننا چاہتے تھے کہ مصنف کے دل میں کیا خیالات تھے, اس کے دماغ کے اندر کون سی چیزیں تھیں جس کو اس نے صفحہ کرتاس پہ بکھیرنے کی کوشش کی ہے. مصنف کے خیالات جہاں پہ ان کو اچھی بات لگتی وہ پینسل سے وہاں نشان کر دیتے تھے, خط کھینچ دیتے تھے.
خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے، یعنی کہ خط کوئی آلے، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، آج کل تو موبائل کا جدید دور ہے، واٹس ایپ ہم کرتے ہیں، لیکن خطوں کا جواب دینے میں وہ بڑے زیادہ فیاض تھے۔ ان کے اندر یہ تھا کہ جب کوئی خط آیا تو دوسرا خط ان کا پہنچنے سے پہلے وہ اپنے خط کا جواب دے دیتے تھے۔ پانی پت سے جو خط آیا اور اس کو اسی وقت وہ جواب لے کے اس کو بھیج دیتے تھے۔ اس سے ان کے خلوص، پیار اور محبت کا اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ محنت اور جفاکشی ان کی نمایاں خوبی تھی، جی وہ بہت زیادہ محنتی اور جفاکش تھے۔ میں نیچے سائنٹیفک سوسائٹی کی بات آ رہی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ جب سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے اس وقت سر سید احمد خان چلتی دوپہر میں لو کے اندر وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے کام بھی کرواتے تھے اور اپنا سارا دن وہاں پر گزارتے تھے، اور وہاں پہ خس کی ٹیٹی کے نیچے وہ اپنی چارپائی بچھا کر وہاں پر لیٹ جایا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، آرام کے لیے، اور وہیں پہ ان کے پاؤں کو بھی جو ہے نا وہ برم آ گئے۔ خود انہوں نے اعتراف کیا، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا انسان ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو مانتا ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی۔ جی وہ کہتے ہیں کہ دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو تیزی روشنی بخشی، حالانکہ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ اتنے ذہین، اتنے فطین اس طرح سے ہیں، بلکہ انہی چیزوں نے ان کو بخشی، ورنہ ذہانت کے لحاظ سے وہ اپنے ہم چشموں سے زیادہ ممتاز نہ تھے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے زیادہ ذہین نہیں تھا، بلکہ ان چیزوں نے غور و فکر کرنے والا، محنتی اور دماغ کو استعمال کرنے والا، جب تک آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی استعداد کو، اپنی قابلیت کو بروئے کار لانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ ناکام رہیں گے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں ورنہ ذہانت کے خطبات احمدیہ 1870 عیسوی میں یورپین تاریخ دانوں نے اسلام کے بارے میں مضامین لکھے تھے، جن کے تراجم سر سید احمد خان نے 1870 میں خطبات احمدیہ کی شکل میں لکھ دیے۔ سائنٹیفک سوسائٹی 9 جنوری 1864 میں یہ ادارہ قائم ہوا، غازی پور میں اس کا قیام آیا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد تھا دوسری زبانوں کا اور بالخصوص انگریزی زبانوں سے کتب کا ترجمہ اردو زبان میں کر کے برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو اس سے روشناس کروانا تھا۔ انگریزی کا اردو ترجمہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ اخبار ایک غازی پور سے نکلتا تھا، یہ اخبار بھی شائع کرنے کا پورا سہرا اسی ادارے کے سر جاتا ہے۔ بچے، بوڑھے، عوام، ملازمین ہندوستانی انگریزوں میں ہنسی دل لگے اور مزاح میں کوئی تفریق نہ کرتے تھے۔ جی وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندوستانی ہے، یہ انگریز ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ کون ہے۔ خیر پاکستان تو تب بنا ہی نہیں تھا، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے کہ اب انہوں نے یہ چیز ہو کہ بھئی ہم نے اس طرح کا تفریق کر دیتے ہیں، وہ فرق نہیں رکھتے تھے۔ ہر کسی کا اس کی منصب اور رتبے کے مطابق ادب و احترام اور اس سے محبت کرتے تھے۔ ان کے آزادانہ تحریروں سے بھی اردو ادب میں سچائی کی بنیاد پڑی۔ جی وہ آزادانہ تحریر لکھتے تھے، آزادانہ تحریروں کی وجہ سے ہی ان کی سچائی کی بنیاد اردو ادب میں پڑی۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کے روب دبدبے کے اندر آ کر وہ کوئی ایسی تحریر لکھیں جس سے ان کو بعد میں مٹانا پڑے، بلکہ وہ آزاد اپنی خیال سے، اپنی آزاد حیثیت سے جو بھی ان کا دل کرتا وہ نوٹ فرماتے تھے۔ قوم اور وطن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حق بات کہنے میں وہ پہاڑ کی طرح دیوار بن جاتے تھے، یعنی کوئی بات کہنے میں انہیں باک نہیں تھا، کوئی خوف نہ کھاتے تھے اور حق بات کے آگے وہ ڈٹ جاتے تھے پہاڑ کی طرح، اور کوئی بندہ اس کو آگے سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یعنی کہ انگریز دور تھا اور انگریز دور کے اندر ایسے حالات آئے جہاں پہ مسلمانوں کو عذاب کا نشانہ بنایا گیا، ایذائیں پہنچائی گئی، مسائل کا دوچار کیا گیا، اور سر سید احمد خان ان کے آگے ایک ڈھارس کے طور پر بن جاتے تھے۔ جنگ آزادی میں دلی کی تباہی ان کے لیے دل کا ناسور بن کر رہ گئی۔ جی دلی کا اجڑنا، اس کا تباہ ہونا، بہت سارے ادیبوں، بہت سارے شعراء، بہت سارے ایک علماء مشائخ کو اس نے متاثر کیا، ان میں سر سید احمد خان کا بھی ایک نام آتا ہے، یہ بھی بہت متاثر ہوئے تھے، اور 1870 میں آپ انگلستان چلے گئے تھے جہاں پہ انہوں نے خطبات احمدیہ لکھی تھی۔
दोस्तों के साथ इनका बर्ताव निराला और मुनफरद था। जी, वो दोस्तों से मिलने में बड़ी खुशी महसूस करते थे, शाश और बशाश होते थे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी दोस्त उनसे मिलने के लिए आता तो वो इतने खुश होते और इसको जिंदगी का एक अवसर समझते थे कि जिंदगी इनके बगैर अधूरी है। हम दोस्तों से सिर्फ, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दोस्ती सिर्फ मतलब की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे दौर के अंदर वो काम आए और हंसने वालों के साथ हंसे और रोने वालों के साथ रोए। सैयद चश्मी और फराह हौसलवी सर सैयद के नुमाया मुसाफ थे। अपनी कमाई से ना माल इकट्ठा किया, ना ही औलाद के लिए जायदाद बनाई। जी, सैयद चश्मी वसी पैमाने पर अपना कोई काम खर्च करना। एक दफा इसी सबक के अंदर बात मौजूद है कि एक जो उनका मुलाजिम था, उनके मुतल्लिक कहा गया कि ये गोशवारा बनाते हैं, जो हिसाब किताब लिखते हैं। तो एक दफा किसी ने कहा कि वो अगर आपको दिखा लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नाहक मुझे तकलीफ होगी अगर मैंने देखा, तो उसको चलते रहने दो जैसा चल रहा है। मुलाजमीन के साथ में उनका बर्ताव बहुत अच्छा था। आज के दौर में हम मुलाजमीन को जो है ना वो अपने से कम तर समझते हैं। हमें उनसे अपने बराबर का समझना चाहिए, क्योंकि ये दर्स हमें कुरान ने, ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था, ना कोई किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, गोरे को काले पर, अजमी को अरबी पर किसी को कोई फौकियत नहीं है। अब हम बात करें, आकल मां ने ये नसीहत की थी कि बुराई करने वालों के साथ बुराई ना करना। जी, उन्होंने कहा था बुराई करने वालों के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ की नसीहत थी। और अच्छी माएँ, इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे आप अच्छी माएँ देना, अच्छे सोल्जर आपको अच्छे सिपाही दूंगा। उनकी माँ ने ये नसीहत फरमाई थी कि बेटा, अगर कोई बंदा बुराई करता है तो आप उससे अगर बुराई से ही पेश आएंगे तो इसका मतलब बुराई करने के मुतरादिफ है। आम जुबान में, आम अल्फाज में मैं ये समझा दूं कि अगर कोई बंदा गाली दे और उसका जवाब अगर आगे गाली से दिया जाए तो ये बहुत गलत है। इसका मतलब है कि आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आखिरी बात, उन्होंने अपनी कौम को जिल्लत से निकालने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। जी, इस मुल्क, इस कौम के वतन की तमीर के लिए उन्होंने मुसलमान पाको हिंद बरसगीर के लोगों के लिए वो कारनामे सर अंजाम दिए, वो काम किए जो कि आने वाले वक्त के अंदर कोई बंदा शायद ये ऐसे काम सर अंजाम दे। और उन्होंने अपनी हर जो अच्छी से अच्छी चीज कुर्बान कर दी इस मुल्क की, इस वतन की, इस कौम की तमीर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। रमजान का महीना चल रहा है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें तमाम बरकतें समेटने के साथ साथ अपने इस सबक के जानिब और अपनी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से तैयारी को भी मलूज़े खातर रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस सबक को सुनेंगे, देखेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका ये 15 नंबर का सवाल सियाक़ो सवाल के हवाले से तशरीह का बिल्कुल नहीं रहेगा और आप कामयाब व कामयाब होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।